السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ میرے پیارے بچوں، نوجوانوں، یہ اللہ کے طرف سے دی ہوئی محبت اور چاہت ہے۔ میں کیا چیز ہوں؟ کچھ بھی نہیں، عام سا انسان ہوں، لیکن میرے دل میں ایک خاص قسم کی خواہش ہے کہ اللہ رب العزت انسانیت کو پھلنے پھولنے کا پورا موقع عطا فرما دے، آپس کی لڑائی جھگڑے ختم کروا دے۔ یہ انسان دوسرے انسان کو کھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو عقل عطا فرما اور سمجھ عطا فرما کہ وہ یہ سوچے کہ یہ بھی ہماری طرح سے انسان ہے، اس کی ضرورتیں بھی ہماری جیسی ہیں، ہماری کیمسٹری ساری ایک ہے، پھر کیوں لڑ رہے ہیں ہم؟ دنیا اتنی بڑی ہے، دیکھیں نا، امریکہ کی جو رقبہ ہے اتنا بڑا ہے کہ اگر جو اس کی اس وقت کی آبادی ہے اگر 6 گنا بڑھ جائے تب بھی امریکہ بہت بڑا ہے۔ کینیڈا پورا خالی پڑا ہوا ہے، آسٹریلیا پورا خالی پڑا ہوا ہے، سب اور یورپ کے سائڈ پہ بھی اسکیٹرڈ قسم کی یعنی بکھری ہوئی وہ ہے، اور 64 لاکھ اور 75 لاکھ اس طرح سے 1-2 ممالک ہیں بڑے جن کی کروڑوں میں آبادی ہے، لیکن ان کا رقبہ ہی بہت بڑا۔ رشیا بہت بڑا رقبہ ہے۔ ایک ہندوستان ہے جو تھکلی پاپولیٹڈ ہے، اس کے اندر پاکستان بھی آ جاتا ہے، لیکن پاکستان تھکلی پاپولیٹڈ نہیں ہے، یعنی بہت زیادہ آبادی نہیں ہے، جیسے وہاں 1.5 ارب آبادی ہے۔ ماشاءاللہ بہت زبردست ایک فوج ہے انسانوں کی۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا، انسان کو سوچتے رہنا چاہیے کہ وقت کیسے گزر رہا ہے۔ دیکھیں، ایک موٹی سی بات ہے اور بڑی فکر پیدا کر دے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ سوچیں گے، یہ سوچ لیں گے، اپنے دماغ میں ڈال لیں گے کہ ہمارا ہر قدم، ہم جو قدم اٹھا رہے ہیں، ہر قدم ہمارا اینڈ کی طرف جا رہا ہے۔ جیسے یہ دنیا جب سے بنی ہے اب یہ اینڈ کی طرف جا رہی ہے، اسی طرح انسان پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد اس کا ہر قدم واپسی کا قدم ہوتا ہے۔ بہت ہی بھونڈے الفاظ میں یہ کہہ دوں میں کہ ہر قدم آدمی کا پیدا ہونے کے بعد قبر کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ ہر قدم جب اٹھاتا ہے تو قبر کے اتنے ہی نزدیک ہو جاتا ہے، ایک قدم جتنا دور تھا اتنا نزدیک ہو جاتا ہے۔ جب یہ فکر پیدا ہو جائے گی کہ ہم واپس جا رہے ہیں یا واپسی کے سفر پر ہیں، تو پھر ہمیں اپنے آپ ہمارے پاس جو ہمارے ساتھ ہیں چیزیں، جس میں سب سے بڑی بات نیک اعمال ہیں، اپنے ہمسایوں کے ساتھ ہماری برتاؤ ہے، جو اچھے کام ہم نے اس دنیا میں کیے ہیں، یہ طے بات ہے، بالکل طے بات ہے کہ ہم سب سے جواب طلبی ہوگی کہ آپ نے زندگی کیسے گزاری۔ ہر مذہب اس چیز کی خبر دیتا ہے، کہ آپ سے اس دنیا میں جو آپ نے اعمال کیے ہیں اس کی جواب طلبی ہوگی، اچھے اعمال کے اوپر آپ کو سراہا جائے گا، برے اعمال پہ سزا ملے گی۔ ہر مذہب یہ بتاتا ہے، علاوہ ان لوگوں کے جو خدا پہ یقین نہیں کرتے۔ میری آج کی ویلاگ اس بات پر ہے، ہمیں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ ہمارا ہر قدم واپسی کی طرف جا رہا ہے، ہمارا ہر قدم ہمیں اینڈ کی طرف لے جا رہا ہے، ہمارا ہر قدم جو اٹھ رہا ہے وہ ہمیں قبر کے نزدیک کر رہا ہے۔ دیکھیں، دنیا میں جو زمین ہے اس سے ہم بے شمار چیزیں کھاتے ہیں، سبزی اگتی ہے،
تو یہ جانور بھی اسی دنیا سے پیدا ہوئے ہیں، بے شمار چیزیں کھاتے ہیں، مگر زمین بھی ایک چیز کھاتی ہے۔ آپ کو یہ مثال بری لگی، لیکن اس سے فکر پیدا ہوگی کہ زمین انسان کو کھاتی ہے۔ اس سے اندازہ کر لیں اب کہ ہمارا ہر قدم اینڈ کی طرف جا رہا ہے۔ ہزاروں خوبصورت چہرے، ہزاروں خوبصورت ہستیاں اس زمین کی نظر ہو گئے، اس زمین کی خوراک بن گئے۔ معاف کرنا، میں آج آپ کو بڑی پیسیمسٹک اسٹائل میں بات کر رہا ہوں، لیکن اس کا مقصد یہ ہے، منشا، کہ ہمیں یہ فکر پیدا ہو جائے کہ جو ہمارے لمحات ہیں بڑے قیمتی ہیں، ہمیں بڑی سوچ و فکر کے ساتھ اپنے وقت کو پلاننگ کرنی ہے اور کام کرنا ہے۔ اور جو اہم آپ کے سامنے آپ کو ٹارگیٹ رکھا ہے، وہ ٹارگیٹ ہے انسانیت کی فلاح اور بہبود۔ آپ کو ہر طریقے سے اپنے گھر سے شروع کریں، محلے سے آئیں اور محلے سے آگے بڑھیں، شہر سے در شہر، شہر در شہر، اور پھر جب وہ کام مکمل ہوگا تو ملک در ملک آپ کی آواز پہنچے گی۔ اب شروع تو کر کے دیکھیں، اب مجھ جیسے بوڑھے کی آواز کہاں تک پہنچ رہی ہے، سمجھ صاحب؟ تو آپ یہ دیکھیں کہ میرے پاس صرف ایک ہی پیغام ہے، ہم انسان ہیں، ہمیں محبت پیار سے رہنا چاہیے۔ میرا ایک ہی مقصد ہے، ایک ہی موٹو ہے کہ اس دنیا کی سب سے بڑی طاقت سے میں یہ کام لے لوں کہ وہ سب یہ سوچ لیں کہ ہمیں محبت اور پیار سے رہنا ہے، اور یہ کام کر سکتا ہے میرا نوجوان۔ یہ میرا نوجوان جب اٹھے گا، گلیوں میں اور سڑکوں پہ لوگوں سے درخواست کرے گا، ہر ایک کو کہے گا کہ ہمیں محبت اور پیار سے رہنا چاہیے، گھر میں یہ بات چلے گی، محلے میں یہ بات چلے گی، شہر میں بات یہ چلے گی، اور شہر در شہر پورے ملک میں یہ بات چلے گی، ہمیں محبت اور پیار سے رہنا ہے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، ایک دوسرے کے کام آنا ہے۔ دیکھیں، بات بار بار دہرائی جاتی ہے، بار بار دہرانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کی امپورٹنس سمجھ سکیں۔ یہ زندگی جو ہے نا بڑی قیمتی ہے، جیسے میں نے کہا کہ ہر قدم ہمارا اینڈ کی طرف جا رہا ہے، تو یہ واپس نہیں آنی، جو چلے گئے، اب جا کر کے انہیں حساب دینا ہے۔ اب ہم اپنا سوچیں، جو نوجوان ہیں وہ تو بالکل تیار نسل ہے، وہ تو اس کام کو مکمل طور پہ پورا کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس دنیا کے اندر سکون اور امن کے لیے، اور ایک دوسرے کی بھائی چارے کے لیے، ایک دوسرے کی مدد کے لیے بالکل کمر بستہ ہو کر کے کام کرے گی۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بڑی سوچ و بچار کے ساتھ ہیں، بہت ہی تھاٹ فل انداز میں اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں۔ ہوائی توائی یعنی بلا مقصد چیزیں ہم کرتے رہتے ہیں، اور اس وقت اس موبائل سے جہاں فائدے ہیں وہاں نقصان کیا ہے کہ اس سے ٹائم بڑا خراب ہوتا ہے، ٹائم بڑا کل ہوتا ہے۔ کل کا لفظ یہاں بہت پیارا آتا ہے، اردو شاید اس کے اندر اردو میں اتنا خوبصورت لفظ نہیں ہے کہ ہمارا ٹائم بڑا کل ہوتا ہے، KILL کل، یعنی ہم ٹائم کو قتل کر دیتے ہیں۔ اس سے اندازہ کرنے کہ یہ لفظ کتنا خوبصورت ایجاد کیا گیا ہے کہ کل جو ہے ٹائم کے لیے لگایا جاتا ہے تو ایک دم دل پہ ایک ٹھیس سی پہنچتی ہے کہ ہم نے اتنا ٹائم کل کر دیا، ہم نے باتوں میں ٹائم کل کر دیا، ہم نے موبائل میں گیم کھیل کر کے ٹائم کل کر دیا۔ جب یہ فکر پیدا ہو جائے گی کہ ٹائم کل نہ کریں تو پھر ٹائم کو استعمال کرنے کا سلیقہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آ جائے گا۔ بات یہی کہی ہے میں نے، اور یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں سوچ و فکر کی عادت ڈالنا چاہیے، یہ ڈالنا چاہیے ہمیں کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ کرنا چاہیے۔
ہمیں یہ سوچتے رہنا چاہیے کہ کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ کرنا چاہیے. یہ ہمیں اس نظر سے فیصلہ کرنا ہے، اپنے دماغ سے فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ کرنا چاہیے. جب ہمارا دماغ یہ سوچنے لگے گا، جب ہمارے پورے وجود میں احساس پیدا ہو جائے گا کہ ہم کو کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے. واٹ ought ٹو ڈو، واٹ ought not ٹو ڈو، واٹ ought ٹو ڈو، واٹ ought not ٹو ڈو. یہ میں نے تھوڑا سا انگریزی میں بول دیا، مجھے پوری قدرت نہیں ہے انگریزی بولنے میں. دل چاہتا ہے کہ انگریزی میں بھی کہوں، کیونکہ دنیا کے بیشتر ممالک انگریزی میں، ہمارے پڑوسی ملک ہندوستان میں تو ماشاء اللہ بہت زبردست انگریزی بولی جاتی ہے. ہمارے پاکستان بہت پیچھے ہے اس معاملے میں، بلکہ اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے. ان کو اپنی زبان بھی ان کے لیے اجنبی ہو گئی کہ اردو میں بھی بولتے ہیں تو سمجھانا پڑتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے. تعلیمی معیار ہمارا بہت گرا ہوا ہے، ہمارے مقاصد کچھ اور ہو گئے ہیں. ہم اپنی تربیت کے علاوہ کچھ اور سوچتے ہیں. ہمیں سوچنا چاہیے تو تربیت پہ. تربیت دینی چیزوں میں ہمیں اپنے جن صوبوں میں رہتے ہیں ان کی زبان آنا چاہیے. سندھ کی صوبے میں رہتے ہیں، سندھی زبان آنا چاہیے. پنجابی صوبے میں رہتے ہیں، پنجابی زبان مکمل طور پہ آنا چاہیے. پشتون تو بہت ہی زبردست زبان ہے. پشتو ذرا دقیق ہے سیکھنے میں، لیکن جب آدمی یوز ٹو ہو جاتا ہے، عادی بن جاتا ہے، اس کو سیکھنے میں کوئی مطلب. ہمارے کئی عزیز پشاور میں ادھر ادھر رہتے ہیں، وہ ایسی خوبصورت پشتو بولتے ہیں کہ ہم دیکھتے رہ جاتے ہیں. جیسے ہم لوگ سندھ کے رہنے والے ہیں تو ہمیں سندھی بولنا آتی ہے ایسی کہ سندھی جو ہے نا وہ خوش ہوتا ہے کہ بھئی یہ بہت اچھی سندھی بول رہے ہیں. تو یہ ایک فطری عمل ہے کہ زبان سے آپ کو محبت ہوتی ہے. کسی کو اپنی زبان بولتا دیکھیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے آپ کو خوشی ہوگی. اسی طرح سے ایک پشتو والے سے آپ پشتو میں زبان بات کریں گے تو محبت سے دیکھے گا آپ کو. یہ فطری بات ہے. تو پاکستان میں رہتے ہوئے میں سب سے درخواست کروں گا جہاں رہتے ہیں اس صوبے کی زبان پہ مہارت حاصل کریں. بس وہ اصل مقصد میرا کہنے کا یہ ہے. ہمارا آج کی اس محفل میں جو بات ہم نے کری ہے وہ کہی ہے کہ ہمیں کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ کرنا چاہیے. بڑی سوچ و فکر کی عادت ڈالیں اور ٹائم کو کل نہ کریں. ٹائم کو کل نہ کریں، ٹائم کو یوٹیلائز کریں. کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ کرنا چاہیے. واٹ ought ٹو ڈو، واٹ ought not ٹو ڈو. یہ آج کی ہماری فکری سوچ ہے اور یہی ہمارا سبق ہے. السلام علیکم.